اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، this is me سید انم نقوی with my خواہر عروج نقوی and you're watching انم and عروج نقوی official۔ آپ سب کی انتہائی محبت اور عزت کا ہم بے انتہا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ویڈیو میں اگر ایک دو دن کا گیپ بھی آ جائے آپ کے کمنٹس جاری رہتے ہیں، آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور آج خاص طور پہ ہم دعا کروائیں گے مناج کی سسٹر کے لیے، اور خاص طور پہ ان اپنے مومنین و مومنات بہن بھائیوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں خاص طور پر یہ لکھا، کومنٹ کیا کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیں۔ سو ایون دو وی ور ناٹ ریکارڈنگ اے ویڈیو، وی ور جسٹ بزی ان ایام فاطمیہ، لیکن ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈیلی آپ دیکھیں گے تو ہم نے دعا میں ضرور یاد رکھا، اور آپ کی اسپیشلی کمنٹ بھی چھوڑا کہ آپ کبھی دل چھوٹا مت کریں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اگنور کیا گیا یا ویڈیو میں مینشن نہیں کیا گیا۔ تو آج ویڈیو میں مینشن کرنے کا مقصد یہ رہے گا کہ تمام لوگ، اگر 40 مومنین دیکھ رہے ہیں، ہوپ فلی آپ سب کی مدد سے اور آپ سب کی کوپریشن سے اور آپ سب کے اس کار خیر میں ایک پارٹ بننے سے، if you are contributing to this greatest mission as Zainabiyya in any way، like سبسکرائب کرتے ہیں اور لوگوں کو لنک کو شیئر کرتے ہیں، کیا ہوگا کہ ایک تو بہت آخرت میں عظیم ثواب کا حصہ دار بن جائیں گے آپ، دوسرا دنیا میں ایک ایسے شیئر ہولڈر بن جائیں گے اس ثواب میں کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی ریچ بڑھے گی اور مومنین جو دعا میں آمین کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد بڑھے گی۔ تو اس لیے بھی میں نے بچا رکھا تھا۔ مناج کی سسٹر کی دعا ہے ہماری، اور نینا حسین ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ قبہ سید الشہداء تلے، قبہ باب الحوائج تلے، مشہد میں ہمارے لیے خاص دعا کریں۔ تو دیکھیں مولا بہترین مومنین کے دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ آپ نے شاید یہ الفاظ منہ سے بول دیے، ہم نہیں جانتے، ہم کبھی نہیں جانتے، لیکن اگر مولا نے ہمیں یہ شرف بخشا اور ہم گنہگاروں کو یہ عزت بخشی کہ ہم جلد سے جلد ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو جن کے منہ سے یہ مبارک الفاظ نکلے کہ ہم آپ کو ان پاکیزہ حرموں میں یاد رکھیں، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بھول جائیں۔ اور آج میں مینشن کری بیفور سٹارٹنگ دس ایپیسوڈ آف ایام فاطمیہ، you can start mentioning your name there in comment section, start writing down your prayers so I can note it down and I can catch چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا کی جائے، ایک لسٹ ریڈی کر دیں۔ ہم نے کہا تھا درود کا بھی ایک مشن سٹارٹ کریں، جتنا بھی درود تلاوت کریں، جتنی بھی تسبیحات تلاوت کریں، کمنٹ میں منشن کر دیں۔ کیا ہوگا کہ اس تمام درود کو کلیکٹیولی پھر ہم حرم میں پریزنٹ کریں گے، اور امام زمانہ کو، بی بی فاطمہ زہرا کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، بی بی کو اور مولا کو ہدیہ کرتے ہوئے آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے ایک دعا کرائی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے نام بھی مینشن کیے جائیں گے۔ تو آپ سب جو کہ ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں درود کے ساتھ، آپ یہاں پہ اپنے اٹینڈنس لگوا لیجئے سیدہ کی بارگاہ میں، اور یہ پیغام سن لیجئے۔ If you want your du'as to be mentioned there in the holy shrines of Bab al-Hawai Jabal Faz Abbas, Bargah Sayyid al-Shuhada, even in Mashhad and Qum, even in Samara and Kaziman, you can write down your prayers along with your name in the comment section. Inshallah, with your prayers, agar Khuda ne chaha, so in the upcoming days we will be praying for you guys in the holy harams. اور یہ ضرور ہوگا کیونکہ مولا تڑپتے ہوئے دلوں کی آرزوؤں کو جانتے ہیں۔ ہم گنہگار و خطا کار انسان ہیں، لیکن جیسے ہم تڑپ رہے ویسے آپ تڑپ رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کے نمائندے بن کر جا سکے تو انشاءاللہ بہت سے مومنین کی درخواست لے کر، آپ کے عریضے لے کر، آپ کے استغاثے لے کر، مضطرب دلوں کی تڑپ لے کر، دعائیں لے کر ہم جائیں گے، اور آپ کے نیم ایک پیپر پہ مینشن ضرور کر لیے جائیں گے، ادروائز آن دا نوٹ پیڈ آف دا فون، سو یو کین سی اٹ اینڈ وی ول پوسٹ اٹ آن دا اسکرین اینڈ وی ول آلسو پوسٹ اٹ آن دا انسٹاگرام پیج۔ تو انسٹاگرام کا لنک بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی، اور ہم آپ کے جب نام مینشن کریں گے، دعا کریں گے، تو وہ اسکرین شاٹ لے کر آپ کو ویڈیو میں شو کر دیجیں گے۔ اب درود پڑھیے تاکہ آج کی معرفت جناب زہرا کا آغاز ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या ज़ौजता अलील अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या उम्मुल आइम्मल मासूमीन या फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। दिस प्रोग्राम इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। जितनी रीच बढ़ाएंगे, तबलीग दीन करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को लिंक को शेयर करेंगे, स्प्रेड करेंगे, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे, ये जनाब ज़ैनब कुबरा ने हुसैनी मिशन को जैसे फैलाया, जैसे जनाब ज़हरा ने मदीना के हर दरवाज़े पे जाके वलायत अमीरुल मोमिनीन का तहफ़्फ़ुज़ किया, आप उसी मिशन का एक हिस्सा बन जाएंगे। टुडे वी नीड पीपल टू नो द ट्रूथ कि मौला का फरमान है कि अगर जनाब सैयदा की मज़लूमियत, जनाब ज़हरा ने जो अय्याम अपनी शहादत के मुसीबत में गुजारे और वो मज़लूमा है, मखजूबा हैं, ताहिरा मुहद्दसा बीबी, जितने उन पर जुल्म और सितम ढाए गए, मदीना में भी एक करबला देखी गई। अगर आप इस सितम को अयान नहीं करेंगे और हकीकत अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो आप सब जानते हैं कैसी कैसी बुक्स पब्लिश होती हैं कि जिसमें हकीकत मेंशन नहीं होती, कितनी कितनी नस्लें एक झूठ की बिना पर परवरिश पा जाती हैं। लेकिन ये शहज़ादी कौनैन का हक़ है कि हर घर में बच्चों को उनकी मज़लूमियत बताई जाए, और मौला का फरमान है कि अगर ना बताई तो बीवी के हक़ में बददियानती होगी और कोताही होगी। अगर कोई चाहता है, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के अल्फाज है, अगर कोई चाहता है कि मरने के बाद, और ये मोमिन का अकीदा है कि मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन ज़ियारत के लिए आते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। हर मोमिन की कब्र की पहली रात अमीरुल मोमिनीन ज़ियारत कराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सरहाने अमीरुल मोमिनीन आएँ और आपके बरज़ख को आसान करें, आपके हिसाब किताब को आसान करें, तो आप फ़कत जनाब ज़हरा के मुसाइब को दुनिया पर अयां कीजिए और अपनी औलाद को बीबी का हक़ बताएं। फिर मौला मुश्किल कुशा से ये उम्मीद लगाइएगा कि वो जब ज़ियारत के लिए आएँ तो आप उनकी बारगाह में सुरखुर हों, अदरवाइज़ आप बीवी का हक़ छुपाने वालों में से होंगे। तो जनाब ज़हरा की मारफत से मैं आगाज़ करती हूँ, और आज मैं और रूज़ शान जनाब ज़हरा, मारफत जनाब सैयदा कौनैन पर गुफ्तगू करेंगे, और बहुत एक प्यारा सा वाक़या बीबी की ज़िंदगी से। तो उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल नए हैं, सैयदा की मारफत नहीं रखते, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। आप कहेंगे शुरू में कि ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, अनम हमें क्या बता रही हैं, तो मैं आपको समझ लीजिए कि तिफली के ज़माने से लेकर चाइल्डहुड स्टोरीज से लेकर आगे लेकर जा रही हूँ। एक मीडियोकर लेवल भी नहीं है, जूनियर लेवल से फिर हम जाएंगे सीनियर लेवल की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। और ये भी कि बहुत से मोमिनीन जो अभी मोहब्बत अहले बैत रखते हैं दिल में लेकिन ज़्यादा नहीं जानते, तो उनके लिए ख़ास तौर पे हम मारिफत से जनाब ज़हरा के Q&A सेशन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मारिफत सैयदा पर हम पेश कर रहे हैं, ताकि नए आने वाले जो लोग हैं जो ये देखें कि जनाब ज़हरा कौन है, क्या मुकम्मल नाम है, उनके वालिद कौन है, उनके पिद बुजुर्गवार, उनके जद, उनकी जद्दा, और उनको अगर उम्मुल आइम्मा कहा जाता है तो क्यों, उम्मे अबीहा कहा जाता है तो क्यों, ऐसी क्या खसूसियात हैं बीबी में, उनकी विलादत और शहादत शान जनाब ज़हरा कुरान में क्या है। इसके लिए मारफत सैयदा उन तमाम लोगों के लिए जो हासिल करना चाहते हैं, आप खुश नसीब हैं कि आपके दिलों में मोहब्बत फ़ातिमी जागी है, और जो पहले से जानते हैं मुस्कुरा के सुन लीजिए, क्योंकि आपकी पाक बीबी का जिक्र है अगर आप जानते हैं। तो जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। आपकी वालिदा का नाम क्या था? आपकी वालिदा हैं हज़रत खदीजा कुबरा बिन्त खुवैलिद। जो लोग अपने बच्चों को बिठाना चाहें, वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, जस्ट ब्रिंग योर चिल्ड्रन हियर, छोटे छोटे बच्चों को जो कि सुने और समझें और इसको लर्न कर लें। तो जनाब ज़हरा की वालिदा हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा बिन्त खुवैलिद। आपके दादा का क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। आपकी दादी का क्या नाम है? हज़रत आमिना अलैहिस्सलाम बिन्त वहब। आपके नाना का क्या नाम है? आपके नाना का नाम है खुवैलिद। और आपकी नानी का क्या नाम है? फ़ातिमा बिन्त ज़ायदा। कितनी खूबसूरत बात है रूज कि आपकी अगर देखा जाए तो सास जनाब फ़ातिमा बिन्त असद है, आप ख़ुद फ़ातिमा ज़हरा हैं, और आपकी नानी
فاطمہ بنت زائدہ ہیں. اللہ اکبر. یہ تمام گھرانہ فاطمی گھرانہ. اور پھر سید الشہداء کی بھی خواہش کہ میری جتنی بھی بیٹیاں ہوں سب فاطمہ صغریٰ ہیں، فاطمہ کبریٰ ہیں. اور اگر باب العجم موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختران کو دیکھا جائے تو ہم سب نے ذکر کیا تھا پہلے بھی معصومہ یکم صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کے پروگرام میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین. اس میں بھی فاطمہ نام سے بھی مولا نے اپنے تمام دختر کے نام رکھے. تو آپ فاطمہ زہرا کا نام مبارک کیا تھا؟ کیونکہ زہرا ان کا لقب ہے، محدثہ ان کا لقب ہے، مقدسہ ان کا لقب ہے، اور ام الائمہ، ام ابیہا، یہ سب بی بی کے ٹائٹلز ہیں، اور ٹائٹل بی بی کے بے شمار ہیں، لیکن نام کیا ہے؟ فاطمہ. تو آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین. تو فاطمہ نام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ان کوسچنز کو مائنر لیول کے کوسچن نہ لیجئے. میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ بہت سے ہمارے تمام لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے دے might not be knowing all the history کہ ان کی نانی کا نام کیا ہے، ان کے نانا کا نام کیا ہے، ان کے نام کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے لیے اچھا کہ معصومین کی ولادت و شہادت کے ایام میں ان کی معرفت حاصل کریں، اور معرفت کے ساتھ زیارت کا جو ثواب ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. تو جناب فاطمہ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ وہ کہ جو ہر برائی اور شر سے دور رکھی جانے والی ہو، کہ جو کہ ہر برائی سے دور کر دے، ہر شر سے دور کر دے، جہنم کی آگ سے اپنے چاہنے والوں کو بچا لے، دوزخ سے اپنے محبان کو نکال کے لے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ کی مشہور کنیتیں پھر کون سی ہیں؟ ام ابیہا، ام الحسن، ام الحسین، ام الحسنین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین. آپ کے مشہور القابات کون سے؟ تو اب بی بی کے ٹائٹلز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، زہرا، بطول، مرضیہ، محدثہ، سیدۃ النساء العالمین، طاہرہ، مرضیہ، and many more like we have already shared. اپنے ایام فاطمہ کی گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے تمام ٹائٹلز along with their meanings اور ان کے ایکسپلینیشن وہ شیئر کیے تھے. تو بیٹیوں کے نام کیوں نہیں جناب زہرا کے ان ناموں پہ رکھتے؟ کوئی نام نہیں تو کوئی ٹائٹل چوز کر لیجئے. اتنے زیادہ ٹائٹلز ہیں جناب زہرا کے کہ ان کی شخصیت میں اثر آئے گا، ضرور کوئی نہ کوئی چوز کیجئے. اب آپ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام جس وقت محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو اہل آسمان کے لیے آپ کا نور اس طرح روشنی دیتا جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے. جیسے ہم زمین پر ہیں، ستاروں کو جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اہل آسمان جس جگمگاتے ستارے کی جانب نگاہ کرتے وہ ستارہ جناب زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین. بی بی کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ تو دیکھیے اب یہ شہادت کے ایام گزریں گے نا تو بی بی کی تاریخ ولادت آئے گی. تو انشاءاللہ جیسے ہم شہادت میں ان کی معرفت حاصل کریں، فضائل پیش کریں اور مصائب بھی پیش کریں گے، اسی طرح 20 جمادی الثانی ہے بی بی کی ولادت کی تاریخ. تو بی بی کی نظر ایک میلاد بھی کریں گے میں اور عروج آپ کے ساتھ انشاءاللہ میلاد مبارک سیدہ بھی ضرور آپ کے ساتھ منایا جائے گے. وہ بی بی بہتر جانتی ہیں وہ میلاد کس طرح سے منائیں گے. بی بی کے جو ہے بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ مناتے ہیں، بی بی کسی مقدس مقام پر ہمیں نصیب کرتی ہیں. تو اب دیکھیے بی بی کے اعلان رسالت کتنے سال بعد آپ کی ولادت ہوئی؟ 5 سال بعد. آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ جمعہ المبارک کے دن ہوئی. مقام ولادت کیا تھا؟ بی بی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی. حاکم بوقت ولادت کون تھا؟ یزد تھا. جناب فاطمہ کی ولادت کے وقت کون سی خواتین جناب خدیجہ الکبریٰ کی مدد کو آئیں؟ جناب سارہ علیہ السلام، جناب آسیہ علیہ السلام، جناب مریم علیہ السلام، جناب کلثوم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے جناب کلثوم. کہ اللہ نے ہر زمانے میں جن خواتین کو شرف بخشا، مقام بخشا، عزت بخشی، مرتبہ عطا کیا، جناب زہرا وہ ہیں کہ ان کی ولادت کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کی مدد کو ہر زمانے کی سردار عورت آئے. سبحان اللہ. کیونکہ تمام عالمین کی سردار خاتون کی ولادت ہونے جا رہی ہے تو ان کی جدہ کی مدد کے لیے کون آ رہی ہیں؟ جناب مریم، جناب آسیہ، جناب سارہ، جناب کلثوم.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کن سے چلی. تو دیکھیے یہ تو سنت رسول ہو گئی. اب تو یہ بات پرانی ہوگی. جو لوگ بیٹے کے خواہش مند ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہونے پہ گریا کرتے، تو جو آج بھی بیٹی پیدا ہونے پہ گریا کرتے ہیں نا، تو آپ کی مثال عرب کے اس بدو جاہل انسان کی سی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ آنسو بہایا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے نبی کی نسل ہی بیٹی سے چلی. یا ہو سکتا آپ کے بیٹے ہیں لیکن ان سے آپ کی آنے والی نسل اتنی باکردار، اتنی عبادت گزار اور آپ کی لینیج کا نام روشن کرنے والی نہیں ہے، لیکن آپ کی بیٹی سے ہونے والی آپ کی نسل آپ کا نام روشن کرنے والی بڑی باکردار نسل ہے. تو آپ کے نبی کی نسل جناب زہرا سے چلی ہے. جناب فاطمہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے رسول خدا کی کتنی اولادیں تھیں؟ 3 اولادیں تھیں، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ نسل جناب زہرا سے چلے. تو رسول کو پروردگار نے فرزند عطا کیے تھے 3، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب طیب. لیکن وہ ان کو زندگی اللہ کی طرف سے ان کی نہیں تھی، کیونکہ نسل جناب زہرا سے چلنی تھی، اس لیے یہ وفات ہو گئی. قول امام صادق کے مطابق خدا کی ہاں جناب سیدہ کے کتنے نام ہیں اور کتنے نام مشہور ہیں؟ 9 نام ہیں پروردگار کے حضور سے جو بی بی کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ. فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اینڈ زہرا. تو یہ نام آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ چوز کیجئے اور اپنی دختران کو ان پاکیزہ ناموں میں سے کوئی نام دیجئے. اور قرآنی نام کوثر، ہم نے سورہ کوثر سے جب تفسیر بیان کی تھی تو قرآن پاک میں پروردگار عالم نے جس نام سے بی بی کو جو نام دیا گیا وہ سورہ کوثر کا ہے کہ اے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کی. تو کوثر کیا ہے؟ جناب سیدہ زہرا. دیکھیں ہم کوارڈینیٹ اتنا نہیں کرتے ہیں، ہم بس جو فضائل پیش کرنا چاہیں ہم پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اور میں نے نہیں کہا یہاں پر ہمیں کوئی دوسرے تیسرے نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ امام کا خود معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پر رکھو. تو جبکہ مولا حسین علیہ السلام کی خواہش تھی کہ پروردگار عالم ان کو جتنے بھی بیٹے دیتا وہ تمام تر کے نام علی رکھتے، اور جتنی بھی بیٹیاں دے تو تمام کے نام فاطمہ رکھتے، جیسے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و محمد کہ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ، فاطمہ وسطیٰ، تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ. تو آپ یونیک نام ڈھونڈنے کے چکر میں بی بی کا نام جو ہے وہ ساتھ میں ضرور رکھیے. کوئی بھی یونیکنس میں you just lose the essence of the purity. اس میں جتنا نام کا وہ اثر آتا ہے وہ آپ لوز کر جاتے ہیں، کیونکہ اتنا گہرا، اتنا ڈیپ اثر رکھتا ہے ایک نام پرسنالٹی پر، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ابھی عروج نے سورہ کوثر کے حوالے سے بی بی کا نام بتا دیا. تو بی بی کو کوثر بھی کہا گیا، خیر کثیر کہا گیا، کہ جو رسول خدا کو ابتر ہونے کے تانے دیا کرتے تھے. تو پروردگار نے کہا جناب سیدہ کی ولادت پہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، کوثر خیر کثیر عطا کر دی. ایسی اولاد 12 اماموں کا نور سیدہ کے نور میں رکھ دیا، اور ان 12 اماموں سے سادات کی ایسی نسل چلی کہ آج دنیا بھر میں وہ اس کوثر، سورہ کوثر کی تفسیر کے طور پر جناب سیدہ سے چلی وہ نسل موجود ہے، اور تمام سادات اعظام موجود ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک فضائل کی ایک حد ہے کہ سیدہ کا نکاح وہ واحد نکاح ہے جو زمین پر رسول خدا نے اور عرش پر پروردگار نے پڑھا. ایک شادی ہے جو 2 مقامات پر ہوئی، زمین پر نکاح خواہ پیغمبر خدا ہے، عرش پر نکاح خواہ خود رب ذوالجلال ہے. اور زمین پر جو مہر ہے اس کے علاوہ ایک عرشی مہر ہے، اور جو مہر ہے اسی میں سے ایک کوثر ہونا مہر ہے کہ آپ کو ایسی اولاد عطا کی جائے گی جو کثیر ہوگی، خیر کثیر ہوگی، اور ان کا نام آپ کا دنیا میں باقی رہے گا، اور آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. آج تک جو بھی اماموں کے خلاف آئے، ان کو قتل کیا، شہادت کے موجب بنے، آپ دیکھیں کہیں بھی چلے جائیں نام و نشان نہ ملے گا، قبور تک نہ ملیں گی، کچھ نہیں ملتا ان کا دشمنان اہل بیت کا. تو جناب زہرا کو کوثر کہا گیا. کوثر کے معنی جنت کی ایک نہر بھی ہے، حوض کوثر، جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ میرے قرآن سے اور اہل بیت سے متمسک رہنا، اور اگر متمسک رہے
تو تم سے ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پہ. تو حوض کوثر بھی کہا گیا. اب فاطمہ صلوات اللہ السلام علیہ کو ام ابیہا بھی کہا گیا، یعنی اپنے باپ کی ماں. احتراماً، یعنی ایک بچی جب اپنے بابا کا اتنا خیال کرے، اتنا کیئر کرے کہ جب رسول خدا غزووں سے جنگوں سے آتے تھے، لہو لہان ہوتے تھے، بی بی سلام اللہ علیہ وڈ کلین دا فیس آف رسول خدا، اتنے پیار سے محبت سے، جیسے ایک ماں بچے کا منہ دھلایا کرتی ہے، چہرہ صاف کرتی ہے، اور گریا کرتی تھی اگر لوگ رسول خدا کو ستایا کرتے تھے تو رویا کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتی تھی، اپنے بابا کا انتظار کیا کرتی تھی. وہ تمام کام جو ایک ماں کرتی ہے ایک اپنے زمانہ طفل میں بھی جناب سیدہ نے کیے، تو اس لیے آپ کو ام ابیہا کہا گیا. اور رسول اکرم نے ام ابیہا کی فضیلت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ میرے نزدیک اسی طرح محترم ہے جس طرح کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے. سبحان اللہ اکبر. کسی پیغمبر نے اپنی دختر کے لیے نہیں کہا، کسی امام نے اپنی دختر کے لیے نہیں کہا. ام الائمہ ہے، تمام اماموں کی ماں ہے، تو رسول نے اپنی دختر کے لیے کہا کہ جیسے ایک ماں محترم ہے میرے لیے، میری بیٹی ویسے محترم ہے. آپ نے اپنے والد کی اتنی خدمت کی، ہر حال میں ان کا خیال رکھا، اس لیے بی بی کو ام ابیہا کا خطاب ملا. اب کچھ القابات ہیں، ریوائز کر دیتے، ویسے تو ہم نے پریویس پروگرام میں بتائے ہیں. جسٹ کوئکلی، بطول اگر آپ اپنی بیٹی کا نام رکھیں تو بطول ہے پاک دامن، محدثہ فرشتوں سے کلام کرنے والی، راضیہ راضی رہنے والی، صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی، مریم کبریٰ خدا کی سب سے بڑی خدمت گزار، کوثر خیر کثیر، معصومہ صاحب عصمت بیوی، اور زاہدہ صاحب زہد بیوی، زکیہ پاکیزہ بیوی، راکعہ رکوع کرنے والی بیوی، صالحہ نیک عمل والی بیوی، اور مصلیہ نماز گزار بیوی. یہ تمام تر خاصیتیں ایک مجسمے میں رکھ دی جائیں تو وہ مجسمہ جناب سیدہ طاہرہ کا ہے. حضرت زہرا نے جس گھر میں آنکھیں کھولی وہاں کیا ماحول پایا. دین کی خاطر اپنی دنیا قربان کرنے والی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پایا. دوسری طرف سراپا اخلاق اللہ کے پیغمبر کو پایا اور ان کی آغوش میں تربیت پائی. انتہائی کم عمری میں کیا کردار تھا بی بی کا، کم سنی میں گھر کے کام کیا کرتی تھی، اپنے والدہ کا ہاتھ بٹاتی، سختی اور مصیبتوں میں ہرگز گھبرایا نہ کرتی تھی. اور آپ کا گھرانہ مکہ سے باہر رہنے پر کیوں مجبور ہوا؟ مکہ کے بت پرستوں نے رسول خدا کو تکلیف پہنچائی اور مکہ سے باہر رہنے پر بھی مجبور کیا. اور شیب ابی طالب کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت رسول خدا اپنی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب سیدہ طاہرہ، اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اسلام لانے والے چند افراد کے ہمراہ مکہ سے کچھ دور ایک گھاٹی پر رہنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ کفار مکہ ستا رہے تھے کہ کیوں ہمیں ایک خدا کی عبادت پر مجبور کرتے، اور وہ اپنی بت پرستش کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا خانوادہ رسول کا، اور انہیں شیب ابی طالب کی سختیاں بھی سہنی پڑیں. اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. جب رسول خدا نے فدق اور اس کے اطراف پر قبضہ دلایا تو دیکھیے شہادت کے ایام عروج کتنا بہترین ہے کہ ہم جب بھی کوئی مجلس میں جائیں یا عام طور پہ بیٹھے تو ان تمام سوالات کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں. اب چلڈرنس they may raise some questions and you have no answer، یہ بڑی غلط بات ہوگی. تو اگر تو بچے نہیں جانتے ہیں، ابھی آپ اپنا نالج اسٹرانگ کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیں، ورنہ آپ چھوٹی بچیوں کو آپ اس ویڈیو کو دکھائیں. they should know about these basic question. جناب سیدہ کی زندگی کے بارے میں ایک لائف سکیچ ہم پیش کریں. اب یہ دیکھیں لائف سکیچ میں چلتے آئیے، القابات بتا دیے آپ کو، انہوں نے شیب ابی طالب کی سختیاں، بچپنا بتا دیا. اور اب دیکھیے کہ رسول خدا نے جب فدق بی بی کو گفٹ کیا تو کیا اطراف پر اس پر قبضہ دلایا، تو قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی کہ جس کے تناظر میں فدق پر بی بی کا حق ہے؟ تو یہ سورہ اسرا کی آیت ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. وَآتِ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ، یہ اللہ نے کہا. فدق آیا رسول کے پاس اور خدا کا پیغام جبریل لے کر آئے، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. اور رسول کی اولادوں میں کوئی نہیں، فقط جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام اللہ علیہ. اب رسول نے اللہ کے حکم پر جناب سیدہ کو فدق دے دیا، وہی فدق کہ ان شہادت کے ایام میں بیوی کے اس حق کو روتے. آج اگر ہر بیٹی کو اس کا پراپرٹی میں رائٹ ملتا ہے سیدہ کی وجہ سے ملتا ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا اور وہ رائٹ کو سنیچ کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو جناب زہرا کے مجرم ہے، روز محشر رسول خدا کے مجرم ہے، دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہیں جو کوئی بھی اپنی بہن بیٹی کا حق مارتا ہے، کیونکہ آپ کا سیدہ سے پھر کوئی
رشتہ و ناتا نہیں ہے. اگر فاطمہ ناراض تو رسول ناراض اور خدا ناراض. فاطمہ غضب ناک ہیں اگر کائنات میں کسی بھی بیٹی سے اس کا حق سلب کیا جائے. تو سیدہ کی زندگی کا سب سے عظیم صدمہ. اب حق چھیننے والے یہ سوچ لیں کہ کسی بھی بیٹی کا حق کھانا کتنا عظیم گناہ ہو سکتا ہے, کتنا گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جناب زہرا کا سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ آپ کے رسول, آپ کے پیغمبر, آپ کے بابا نے جو حق آپ کو دیا وہ ان سے چھین لیا گیا. یہ بی بی کا سب سے بڑا صدمہ تھا. جناب فاطمہ زہرا کے پاس فتح کتنی دیر تک رہا؟ جب تک رسول اکرم زندہ رہے. فتح جناب سیدہ کی ملکیت رہا. جناب فاطمہ کی زندگی کا سب سے عظیم صدمہ بتایا کہ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال. آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 5 سال. جناب زہرا کی شادی کن سے ہوئی؟ مولا کائنات مشکل کچھ شاید دو جہاں امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ہجرت کے کس سال آپ کی شادی ہوئی؟ دوسرے سال. کس شہر میں شادی ہوئی؟ آپ کی شادی مدینہ میں ہوئی. اور حضرت علی علیہ السلام نے مہر کی رقم کیسے ادا کی؟ اپنے زرع بیچ کر ادا کی. جب لوگ شہزادی فاطمہ زہرا کا رشتہ لینے رسول کے لیے در پر آتے تھے تو کیا فرمایا جاتا کہ فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جہاں چاہے گا اس کی نسبت ٹھہرا دے گا. اور رسول نے ہر آنے والے کو جو کوئی بھی پروپوزل لاتا تھا اپنی امیرت کی بیس پہ, اپنے تمام تر ریپو کی بیس پہ کہ کتنی میری اچھی ریپیوٹ ہے قبائل میں, میرا قبیلہ کتنا بڑا ہے, میں کتنی عزت والا شان والا ہوں, میرے پاس ملکیت میں پوزیشنز میں کتنی چیزیں ہیں, کتنے مال. رسول اللہ سے مطلب ظاہری طور پر رسول سے میرا ریلیشن کیا ریلیشن ہے, میں ان کی کمپنی میں کتنا قریب ہوں. تو اس بنا پر رسول خدا کے پاس رشتے آتے رہے اور رسول کا ہر رشتے کے جواب میں ایک ہی سٹیٹمنٹ تھا کہ سیدہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, جہاں خدا چاہے گا جناب زہرا کی نسبت ٹھہرا دے گا. تو یہ تمام ان نیک اور پاکیزہ بیٹیوں اور ان کے والدین کے لیے ایک میسج کہ مال و متاع اور بہت سی پوزیشن رکھنے والے پروپوزلز بھی جب آئیں, لیکن اگر ایک بیٹی اللہ کی بارگاہ میں کچھ اعمال کے ذریعے ہی مقبول ہے یا نزدیک ہے تو خدا ہی دیکھے گا کہ نسبت کہاں ٹھہرانی ہے. کیونکہ دنیا کے مال و املاک ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس بیٹی کا رشتہ وہاں ہوگا, یہ خدا ڈیسائیڈ کرے گا. نہ جانے اس کی تنہائی کی عبادت خدا کے ساتھ, اس کا راز و نیاز, اس کا رشتہ اللہ ہی کے حق میں اختیار ہے کہ کہاں اور کس بندے کے ہاتھ ٹھہرا دے. کئی بار ایک آسیہ ایک فرعون کے گھر جاتی ہے اور موسیٰ کو پالتی ہے. بہت خوبصورت اور بہت گہری بات میں نے کر دی. یہ چیزیں خدا طے کرتا ہے کہ کسی بیٹی سے کیا کام لینا ہے. اور جناب زہرا ایک ایسا حسین امتزاج ہے. یہ سورہ رحمان کا مکمل اگر آپ تصور کریں تو تفسیر ہے مولا مشکل کشائے دو جہاں, فضائل کا ایک سمندر, سیدہ دوسرا سمندر, اور یہاں پر خدا نے 2 سمندروں کو ملا دیا. ان کے مابین کیا رکھا؟ رسول خدا کو رکھا. برزخ کے طور پہ 2 دریا ملتے, ان کے مابین ایک برزخ خدا نے رکھی. وہ برزخ پیغمبر خدا ہے. وہ 2 دریا علی و فاطمہ ہیں. ان دریاؤں کے ملنے سے لولو والمرجان کریٹ ہوتے ہیں اور لولو والمرجان حسن و حسین جیسی ہستیاں بنتی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. خدا نے بی بی کو کتنے بیٹے بیٹیاں عطا کیے؟ 3 بیٹے عطا کیے, 2 بیٹیاں عطا کیں, اور بیٹوں کے نام مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام اور حضرت محسن علیہ السلام کی, جن کی شہادت کے ایام ہم منا رہے ہیں, کہ جو سیدہ کی شکم میں تھے لیکن ان کا دروازہ جلایا, بی بی پر ظلم ڈھائے گئے, حضرت محسن شہید ہو گئے. اور بیٹیاں جناب فاطمہ, جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ, جناب کلثوم. آپ کے کون سے فرزند ظلم و ستم کی وجہ سے شک میں مادر ہی میں شہید ہو گئے؟ حضرت محسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا؟ زہر سے. امام حسین علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا؟ کربلا میں. ہم سب جانتے ہیں. میں انم سے بھی ریکویسٹ کروں گی, میں خود بہت شوق سے اس وقت سن رہی ہوں کہ میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ ایک پراپر نالج جو ہے بی بی کی ولادت سے اور شہادت تک, اور تمام تر نالج جو کہ ایک بچے کو, ایک بڑے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے یا آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو الحمدللہ ہم ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں ولادت سے شہادت تک تمام تر زندگی میں ان کے والدین کون ہیں, ان کے نانا نانی, دادا دادی, ان کے فرزند کون ہیں آپ کو معلوم ہے. جبکہ ان سے کمپیریزن کرنا نعوذ باللہ جو بھی اہل بیت کی کمپیریزن میں آتا ہے,
آپ کو ان کے خانوادہ کے نام ہی مکمل بہت نہیں بہترین بات کہ اگر ہم شان بتانے بیٹھے، اگر ہم ولادت آپ کے ساتھ شیئر کریں یا شہادت، we are able to tell you about their ancestors, we are able to tell you the history، ماشاءاللہ ان کی شان و فضیلت، اور ہمیں فخر ہے اس بات، عرش پر، فرش پر ملائکہ نے کیا کہا، ائمہ نے کیا کہا، خود رسول نے کیا کہا، اللہ نے ان کی شان میں کیا کہا، دنیا میں ان کی زندگی، عرشوں پہ ان کی زندگی، اور پھر کیا تقابل ان کا ان لوگوں سے کہ نہ ہم ان کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں دے سکتے، ہم ان کا کوئی انہیریٹنس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور ان کے حوالے سے کچھ بھی آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں تو ہم کیا شیئر کریں گے تو یہ تو ایک بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن یہ ایک فاطمی شرف ہے، اور میں چاہ رہی ہوں ہم آرام سے بتائیں، میں بھی ساتھ ساتھ اپنے میں کوئکلی اس لیے جا رہی ہوں عروج بیکاز آئی تھنک یو آلسو ہیو ٹو شیئر سم فضائل آف جناب زہرا ود دا مومنین. میں اس لیے کوئکلی جا رہی ہوں دیٹ عروج از ویٹنگ ٹو شیئر سم فضائل، کیونکہ یہ بکس اویلیبل ہوتی ہیں بچوں کے لیے. انم کے پاس بھی تھیں اور کچھ پروگرامس وہ اس پہ کر بھی چکی ہیں پہلے بچوں کے لیے، کہ ہر بک میں ہر معصوم کے جو ہے ولادت، اور پھر ان کی والدہ کون تھی، ان کے والد کون تھے، ان کی شہادت کب ہوئی، ولادت کب تھی، اور تمام تر اعمال ان سے ریلیونٹ یہ پراپر بکس میں ملتا ہے. اور انم نے الحمدللہ ہمارے سامنے وہ تمام تر بکس کے جو ٹاپکس ہیں وہ لا کر رکھ دیے ہیں. تو میں چاہوں گی اس پروگرام میں آپ لوگ بھی نوٹ ڈاؤن کریں، اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ جو پوائنٹس آپ اس پروگرام کے توسط سے نوٹ ڈاؤن کریں گے بچوں کو بھی یاد دلوائیں. اور خاص طور پہ یہ بگننگ ٹل اینڈ ایک بچوں کے لیے نا مکمل ایک لائف سکیچ ہے جناب سیدہ کا، اور ان ماؤں کے لیے جو اپنے میں بلکہ بھول گئی تھی کہ ایک مدر نے اسپیشلی ریکویسٹ کیا تھا، تو اب تو کیونکہ ویڈیو بنا دی، اٹس ناٹ فار اونلی ہر، اٹس فار ایوری ون، کہ ایک خاص شخصیت کے لیے بنانا ہے، اب آپ سب کے لیے بنا دیا، کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ مجھے ائمہ علیہ السلام کے پیرنٹس کے نام اور ان کے جو خصوصیات ہیں اور ان کے جو معجزات ہیں، ان کی زندگی کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتائیں. تو آئی پرومس ہر کہ وہ ضرور ہوگا، اور ہر امام کے بارے میں. اور آج ہم جن معصومہ کا جناب زہرا کا تذکرہ کر رہے ہیں، کتنا ہی بہترین ہے کہ جب مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں بی بی کا مکمل نام کیا ہے، بی بی کے ٹائٹلز بتائیں، بی بی کے پیرنٹس کے نام بتائیں، جناب زہرا کہاں بورن تھیں، کہاں ان کی مارٹرڈم ڈیٹ بتائیے، ان کی ولادت ڈیٹ بتائیے، ان کے بچوں کے بارے میں بتائیے، کربلا کا بتائیے، اور ان کے نکاح کے بارے میں بتائیے، ان کے ہسبینڈ کون تھے. سو دس از فار ایوری ون کہ جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. دس از آل. ابھی وہ قرآنی ورسز بھی آپ کو بتائیں گے، وہ بچوں کو بتائے گا وچ ورس ان دا ہولی قرآن ریفرز ٹو جناب زہرا اینڈ وچ نمبر سورہ refers to the سورہ احزاب refers to the طہارت of جناب زہرا. تو آپ کو وہ معلوم ہوگا، بھی بچوں کو بتائیے گا کہ سورہ احزاب ہے، اس میں بی بی کے طہارت کی خدا نے گواہی دی ہے. تو انشاءاللہ اسی فائل میں سب کور ہو جائے گا. تو کیونکہ اب عروج بھی سننا چاہ رہی ہیں، میں تو ویٹ کی تھی عروج خود فضائل پیش کرنے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ضرور کریں گے. لیکن ہم مکمل کر لیتے ہیں کہ اب بی بی کے فرزندان کے بارے میں بتایا کہ سید الشہداء کو کربلا میں شہید کیا گیا، مولا حسن مجتبیٰ کو زہر سے شہید کیا گیا. جناب زہرا کے بچوں کا جھولا کون جھلاتا تھا؟ عروج ہم سب میلاد میں اور جشن میں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں ملائکہ جن کا جھولا جھلائیں، ان بچوں کا کیا کسی سے تقابل. تو جو بچوں کا جھولا جھلایا کرتے تھے، جو حسنین کے جھولے جھلاتے تھے، وہ ملائکہ میں بھی سب سے افضل ملک ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ سیدہ کی چکی بھی چلتی رہے، سیدہ کے گھر کا تمام نظام چلتا رہے، سیدہ کی عبادت بھی قضا نہ ہو، اور سید الشہداء کا جھولا بھی جھولتا رہے. اور وہ کون چلا رہے؟ حضرت جبرائیل چلا رہے ہیں. اچھا، جو فرشتہ جناب زہرا کی چکی چلاتا تھا اس کا کیا نام تھا؟ اوقابیل ان کا نام تھا. اللہ اکبر، کہ جس بی بی کے امور خانہ داری فرشتے آ کے مدد کر رہے ہوں. کائنات میں تو بس میں کہتی دنیاوی رول ہے بی بی کا، لیکن وہ ہے خاتون جنت. جس طرح مولا کائنات کے ساتھ کمبر کا نام آتا ہے. اب آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، چلیے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. مجھے کافی انٹرسٹنگ لگے گا کیونکہ میں آنسرز بتا رہی ہوں، لیکن یہ بہت ہی اچھا رہے گا اگر آپ تمام سسٹرز اور بردرز جو دیکھ رہے ہیں، if you can answer this thing and you can write in the comment box before I answer this. I am gonna give you few seconds to think and write. okay? یہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر آپ نہ بھی آنسر کر سکے تو کوئی آپ سے کمپلین نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں، لیکن بہت اچھا لگے گا، بہت انٹرسٹنگ ہوگا. میں کویسچن بولتی ہوں، ایسا کیجئے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں آنسر لکھیے. اگر آنسر رانگ بھی ہوا
we will correct it. Okay, and we promise that we will reply you, respond to you with the correct answer. और वो तो मैं अभी वीडियो में भी आपको बता दूंगी. few seconds का गैप लेंगे हर क्वेश्चन के बाद, आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा. और ये फ़कत आज के लिए नहीं, अगर ये वीडियो में आप कोई बाद में भी देखता है तो ये एक्सरसाइज ये सब करें. ये जनाब ज़हरा को एक हदिया करेंगे हम, ये अमल कि सैयदा आपकी मारिफत की खातिर हम इन सवालात के जवाब लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में और अपनी मारिफत का दर्जा बढ़ा रहे हैं. तो तमाम सुनने वालों से मेरी गुजारिश है, देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि ये ज़रूर कीजिए. मैं सवाल बोलती हूँ, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए. अच्छा, तो रसूल खुदा ने अपनी बेटी को एक कनीज़ दी थी जिनका नाम क्या था? अरूज आप जानती हैं? बहुत इजी, ये बता सकते हैं हम अभी फ्यू सेकंड्स बाद बता देंगे, ठीक है? अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम तो बताने वाले. अच्छा, एक और हिंट भी दे देते हैं. हिंट आपके लिए ये कि जिस तरह मौला कायनात के साथ कंबर का नाम आता है, जनाब सैयदा के नाम के साथ किसका नाम आता है? अब तो बहुत आसान हो गया. चले अरूज, एक और हिंट भी है कि वो एक मुल्क की जो है शहजादी हैं. ओ अल्लाह अकबर, एक और हिंट है. और चले मैं भी एक हिंट देती हूँ. वो इस कदर अजीम हस्ती हैं कि वो हज़रत सुलेमान मोहम्मदी से भी अपनी जॉब एक्सचेंज करने पर राज़ी नहीं हुई थी कि मैं तो सैयदा के बारगाह में उनकी खिदमत में रहती हूँ, तो सलमान तुम अपनी नौकरी संभालो, मैं जनाब ज़हरा की नौकरी करूँगी. और उन्होंने ना सिर्फ जनाब ज़हरा की बल्कि हसनैन करीमैन की और जनाब ज़ैनब कुबरा शहज़ादी उम्मे कुलसूम के सफ़रों में भी उनका साथ दिया. बेशक. और ये शाम तक के सफ़रों की साथी हैं. और अब मेरा ख़्याल है हम उन पाक बीबी की शान में उनका नाम बता ही देते हैं. वो हैं अरूज हज़रत फ़िज़्ज़ा अलैहिस्सलाम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम अजमाइन. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सफ़र पर जाने से पहले और वापसी के बाद, गौर से सुनिएगा, पैगंबर खुदा हर सफ़र पर जाने से पहले और वापसी के बाद सबसे पहले किस अजीम हस्ती से मुलाकात किया करते थे? चलिए सोचिए. अच्छा होता है ये एक एक्सरसाइज है, इट्स गुड फॉर योर ब्रेन. बहुत जल्दी आंसर मिल जाए ना तो आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है ना वो अच्छी नहीं रहती हैं. तो हमारी यहाँ पर ये जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एक मश्क हो जाएगी, एक एक्सरसाइज हो जाएगी. थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लें साथ. कुछ अगर फ्रेंड्स बैठे हैं, फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, डिस्कस विद देम एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जी अरूज, किस अजीम हस्ती से पैगंबर खुदा मुलाकात करते थे? और मैं नहीं चाहूँगी कि आप बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दें. पहले तो अब ये सोचें, देखें मौला हसन भी बड़े अजीज़ हैं, सैयद शुहदा भी आँखों का तारा हैं, नूर नज़र है मौला हुसैन, नूर ऐन, मौला मुश्किल कुशाए दो जहाँ, नफ्स रसूल खुदा, शहजादी कौन है, कुर्रत आइन रसूल. और मुझे लगता है हमें प्रोग्राम के एंड के लिए छोड़ देना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ दिया जाए ताकि मैं आंसर ना करूं और आप सब कमेंट सेक्शन में आंसर करें. वैसे मैं चाह रही थी इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करें क्वेश्चन आंसर्स के साथ, लेकिन अब ये भी अच्छा होगा कि अगर आप आंसर दे दें, वरना तो देखिए मारिफत तो हासिल करनी, सैयदा की मारिफत के साथ इस दुनिया से चले गए, आखिरत में भी खुशनूद मौला मुश्किल कुशा की ज़ियारत, सैयद शुहदा की शफाअत, जन्नत में अजीम अजीम महल, हमारे अच्छे अच्छे फल खाएंगे जन्नत के, और मौला की ज़वारी भी नसीब होगी. क्योंकि मारिफत जनाब ज़हरा जिसको हासिल हो गई ना, उसको बुलंद दर्जा दुनिया और आखिरत में मिल जाएगा. रिस्क के ज़ामिन भी बीबी होंगी और बीबी अपना करम और बख्शिश फरमाएंगी. तो अगर मैंने आपको सोचने का मौका ना दिया तो आप इस मारिफत से महरूम रह जाएंगे. तो ज़रा सोचिए, गौर फरमाइए, फैमिली मेम्बर्स से मशवरा कीजिए, थोड़ा सा बुक्स को देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट भी रिसर्च कर लीजिए. क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं. और ऐसा है कि आज कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं, आई बिलीव कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं. और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू रिस्पेक्ट एंड इफ़ यू लव दिस सीरीज़ ऑफ अयाम फातिमिया, तो आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मारिफत हासिल कर लीजिए. टीचर तो हम नहीं हैं आपके, बिल्कुल आप हमारी ख़ुरान है, आपके साथ साथ हम इस सफ़र में. लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में भरपूर आंसर दें. सब के सब आते सबको होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसको बॉदर नहीं करेंगे, केयरलेसली ले जाएंगे. देखिए, इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर व्लॉग जिसको आप इंजॉय करके छोड़ दें. यहाँ पे हम इबादत अंजाम दे रहे हैं. तो अभी हम क्वेश्चन बोलेंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर अरूज ने आइडिया बहुत अच्छा दिया है. आंसर आई एम गोइंग टू लीव ताकि आप सोचें, उस इबादत में शरीक हों.
آپ کی انگلیوں کو بھی ثواب ملے جب آپ کمنٹ کریں. اور کوشش کریں اگر آپ کے کوئی فرینڈ ہیں, ان کے گھر پہ بچے ہیں, یا وہ فرینڈ آپ کو آنسر پوچھیں, وہ آنسر کریں, آپ ان سے پوچھیں, بلکہ ان کو بھی کہیں کہ وہ کمنٹ باکس میں آ کر جو ہے وہ اپنا آنسر دیں, تاکہ آپ کو آپس میں بھی معلوم ہو کہ کس کے پاس کتنا نالج ہے, کتنی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے, کتنی کمی پہلے تھی تو وہ کمی پوری ہونے جا رہی ہے. دیکھیں کچھ ریوارڈز دنیا کے ہوتے ہیں, کچھ ریوارڈز آخرت کے ہوتے ہیں. یہ ریوارڈ آپ نے اللہ کی بارگاہ سے پانا ہے اور سیدہ سے پانا ہے کہ انا من عروج نقوی آفیشیل چینل ہے اینڈ ایام فاطمیہ سیریز ہے. ان لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جو اب سے اس ایپیسوڈ کو جوائن کریں, اف یو ہیپن ٹو سی دس ویڈیو اینڈ یو ہیپن ٹو کلک دا ویڈیو, اور آپ اس مقام پر پہنچیں کہ یہاں پہ Q&A سیشن چل رہا ہے, تو آپ بھی آنسر دے سکتے ہیں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جناب زہرا سب کے لیے عظیم تر ہیں, دختر پیمبر ہیں, پیمبر ہم سب کے ہیں. تمام لورز آف اہل بیت علیہ السلام کے لیے سیریز ہے. مسلم, نان مسلم, اینی ون کین آنسر اگر آپ کو معلوم ہے تو. اور ہر وہ انسان کے جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جو ہے آل سے محبت رکھتا ہے, تو اس کو ضرور ایک ہر مسلمان کو ان کوسچنز کے آنسرز جو ہیں وہ آنے چاہیے. تو فائل تو جی انشاءاللہ we will complete in the next program, because the good thing is to just ask you the questions, leave it to the next episode, اور پھر ہم آپ سے دیکھیں گے آپ کے کیا کمنٹس آئیں, اس سے آپ کی محبتوں کا بھی اندازہ ہوگا, آپ کتنا کنسسٹنٹلی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی اندازہ ہوگا, اور آپ معرفت میں کتنے جو ہے ذوق و شوق رکھتے, کتنا عشق فاطمی رکھتے. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر رہے, یہ کوسچن آنسر سیشن بالکل بالکل ہم کچھ نہیں ڈیسائیڈ کرے, یہ who are we to judge, لیکن ہم معرفت میں آپ کے ہیلپ فل ضرور رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ مددگار آپ کو بتائیں گے. تو آپ کوسچن دیکھ لیجئے. کوسچن ہے جناب کہ رسول اکرم سب سے پہلے کس سے ملاقات کیا کرتے تھے جب بھی وہ کسی خاص جگہ پر جاتے تھے, جانے سے پہلے اور واپس آ کر کس عظیم ہستی سے ملاقات کیا کرتے تھے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد پہنچنے سے پہلے کس کے گھر جایا کرتے تھے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جانے سے پہلے کن کے گھر جایا کرتے تھے؟ آنسر کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں, ادروائز ہم تو ضرور آپ کو بتا دیں. میرا خیال ہے آج کے لیے ہمیں 2 کوسچنز انف ہیں ان کا آنسر کرنے کے لیے, کیونکہ ہر ہستی انم نے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے تمام تر دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو, کہ مولا امام علی علیہ السلام دل کے بہت قریب ہیں, بھائی ہیں, وسیع ہیں, جانشین ہیں, مولا ہیں, اور جتنا حق امت پہ جناب رسول خدا کا ہے اتنا فرمان رسول کے مطابق مولا امام علی علیہ السلام کا بھی ہے. تو وہ محبت ان کے ساتھ بھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے. جو سیدۃ النساء العالمین ان کی بیٹی کے ساتھ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جناب فاطمہ, ان کا ٹکڑا ہے, ان کے جگر کا نہیں بلکہ خود ان کا ٹکڑا ہے, ان کے بارے میں اب ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے. پھر مولا امام حسن حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں. تو ان تمام ہستیوں میں تمام تر لوگ سب بالکل میرے ساتھ ہی کنفیوز ہو جائیں گے کہ کون ہے کہ جو جاتے ہوئے بھی جناب رسول خدا جن کو دیکھیں اور آنے کے بعد بھی ان سے ملاقات کریں, اور مسجد سے جانے سے پہلے بھی ان سے ملاقات کریں. یہ تھوڑا سا مشکل آپ کے لیے ہوگا, اور ابھی بہت زیادہ آپ کی نالج کو ایکسپینڈ کرنے والے کوسچنز I still have with me, which I'm going to leave for the next episode, maybe for the upcoming 2 episodes, کیونکہ وہ بی بی کی شہادت تک کے سوالات اور جوابات ہیں. بہت سے سوالات کے آپ کو بھی جوابات نہیں پتہ ہوں گے, اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. ہم بیٹھے اسی لیے ہیں, اور مجلس کا مقصد ہی ہے کہ ہم نالج میں اضافہ کریں, بی بی کی معرفت حاصل کریں, بی بی کے تعلیم کردہ دعاؤں اور وظائف سے زندگی میں ہیلپ لیں, اور ان کو ایز اے رول ماڈل اڈاپٹ کریں, اپنی پرسنالٹی میں ان پہلوؤں کو شامل کریں, اور ایک بہترین کنیز فاطمی بن کر اس دنیا میں اپنے رول کو پرفارم کریں. تو وہ سب ہے. تو ابھی تک تو 2-3 سوالات تھے. عروج آپ کی کافی ساتھ دے رہی ہیں, تو عروج آپ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے, تو فل سپورٹ ہے آپ کو عروج کی. عروج کہہ رہی ہیں کہ انم آپ 2 سوالات سے زیادہ مت پوچھیں. اور سوال ہم نے 2 کون سے پوچھے ہیں عروج؟ ایک یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کسی بھی ضروری کام پر جانے سے پہلے جو ہے کس ہستی کو جو ہے دیکھ کر, ان کا چہرہ مبارک دیکھ کر وہاں پر جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مسجد میں جانے سے پہلے کس ہستی کا جو ہے وہ چہرہ مبارک دیکھتے ہیں یا ان کو جا کر ملتے ہیں مسجد جانے سے پہلے.
تو یہ 2 کوسچنس ہیں جن میں کوئی بری بات نہیں اگر کسی کو معلوم نہیں ہے, کیونکہ تمام لیکن I am going to add one more question. یہ تو بہت ایزی ہو جائے گا. One more question جو کہ سیدہ کونین کی ہر مجلس میں, ہر میلاد میں اور بی بی کے حوالے سے ایام فاطمیہ کی پوری سیریز میں ہر عشق جناب زہرا رکھنے والا بچہ جانتا ہے. Still I am going to ask, دنیا کو بتائیے, ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے, کون دیکھے گا؟ لیٹ دا ورلڈ نو کہ ہاؤ انٹرسٹڈ یو آر ٹو گیٹ دا معرفہ آف جناب زہرا, کہ اپنے انرجی کو تھوڑا یوز کریں, اپنی برین انرجی کو بھی یوز کریں اور دنیا کو بھی دکھائیں کہ ہم بڑے ذوق و شوق سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سننا, سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک سوال یہ, کیونکہ بی بی کے فضائل میں شان میں قرآن پاک بولتا ہے, سیدہ کی شان میں بڑی آیات ہیں, لیکن ایک مین آیت ہے جو بی بی کی طہارت پہ گواہ آیت ہے, اور وہ بچے کو پتہ ہے. آپ کے لیے چھوٹا سا سوال ہے کہ میں آیت کا نام بھی بتا دیتی ہوں, آپ نے سورہ کا نام بتانا ہے. So the people who deny the فضائل of جناب سیدہ and who are not aware کہ سیدہ کا ذکر اور ان کی طہارت کی قسم قرآن پاک میں کس سورہ میں, کس آیت میں رب العالمین نے کھائی اور کن الفاظ میں سیدہ کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی, تو ان سب کے لیے بھی آپ لوگ گواہ بنیے, سیدہ کے وکیل بنیے, جناب زہرا کی کنیزیں بنیے اور بی بی سیدہ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوائیں. میرے برادران آنسر کریں ان دا کمنٹ سیکشن. سوال یہ ہے, آیت تطہیر قرآن پاک کے کس سورہ میں ہے؟ آئی ایم ریپیٹنگ دا کوسچن. آیت تطہیر قرآن پاک کے کس سورہ میں ہے جو سیدہ کونین کی شان و مرتبے کو عیاں کرتی ہے؟ تو آج کے لیے آپ کے پاس 3 کوسچنز ہیں کہ رسول خدا مسجد میں جانے سے پہلے کس کے گھر میں جایا کرتے تھے. دوسرا سوال, رسول خدا کسی اہم موقع پر جانے سے پہلے آنے کے بعد کن کی زیارت کیا کرتے تھے. اور تیسرا سوال اور بڑا آسان سوال کہ آیت تطہیر قرآن پاک کے کس سورہ میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ عروج ہم نے ماشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ جو ہے معرفت سیدہ کونین پہ کر دی. انشاءاللہ مناج کی سسٹر کے لیے دعا کروائیں گی, اور میں نے بھی اپنے کوسچنز جو ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیے, اور میں اپنے جو آنسرز ہیں وہ انم کو سبمٹ کروا دوں گی کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ نے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنے تمام تر آنسرز جو ہیں وہ شیئر کرنے ہیں. اور انشاءاللہ اس سے ہمیں خوشی ہوگی کہ ان ایام میں بی بی کے توسل سے آپ کو اور ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور نئی معرفت جو کہ پہلے معلوم نہیں تھی یا کسی مجلس میں سنا نہیں تھا یا بچوں کو معلوم نہیں تھا, تو انشاءاللہ وہ معلوم ہو جائے گا اور معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا جی, تو ہمارے پاس مناج کا میسج فرسٹ آف آل کہ باجی دعا کریں, بہت کنڈیشن خراب ہے میری سسٹر کی, اور اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے, جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے صدقے, جناب سید سجاد علیہ السلام صدقے, آپ سب کو میں دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, اف یو آر واچنگ دا ویڈیو رائٹ ناؤ, تذکرہ شہزادی کونین ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ بی بی کے صدقے سے وسیلے سے شفا نہ پائے, یا کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ بی بی کے وسیلے سے قبولیت کا شرف نہ پائے. تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں دنیا میں تمام بیماروں کے لیے, ہر روحانی اور جسمانی مرض میں مبتلا مومن و مومنات کے لیے, اور خاص طور پہ مناج تنبولی ہیں, ان کی سسٹر, ان کی کنڈیشن بے حد کرٹیکل ہے. پروردگار جناب زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم کے شکست پہلو کے صدقے ان کی سسٹر کو شفائے کاملہ و عاجلہ صحت کلیہ عطا فرمائے, اور ہر مومن و مومنات کو دنیا کے جس بھی کونے میں کسی بھی مرض کا شکار ہے, اپنی ذہنی سٹرگل, مینٹل ہیلتھ سے ڈیل کر رہے ہیں یا فزیکل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. جناب سیدہ کے صدقے میں ہر بیمار کو شفاء کلیہ عطا ہو. اور ابھی ہماری بڑی اچھی اور بہت چاہنے والی سمیرہ شرین درود تلاوت کرتی رہتی ہیں, بڑی پیاری مجھے آپ کی بات لگتی ہے. یہ وہ عمل ہے جس کا میں سب کو ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھیں, کچھ اور نہیں چاہیے, خراج عقیدت میں درود چاہیے, اور وہ درود ہمیں نہیں سیدہ کو جاتا ہے, کیونکہ سیدہ کے ایام کی سیریز چل رہی ہے. تو سمیرہ شرین, آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم اجمعین مکمل تلاوت کرتی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ مکمل درود تلاوت کرنا و عجل فرجم اجمعین تلاوت کرنا زمانے کے امام کو کتنا خوشنود کرتا ہے. اللہ پاک آپ کی ہر نیک رجائز حاجات کو پورا کرے. اب ہماری بڑی ریگولر ہماری یوزر ہیں ماشاءاللہ, دیکھنے والی, سننے والی, جناب زہرا سے عقیدہ رکھنے والی نینا حسین, فرام دا ڈے ون شی از ود اس,
and everyone who is with us from the day one, we will always be praying for you. یہ وہ چیز ہے جو ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہم ہوں زندگی میں آپ ہماری دعا میں شامل لیں گے. تو نینا آپ کا ہم میسج پڑھ دیتے ہیں. ڈیئر پلیز جب بھی آپ کربلا کی زیارت کرنے جائیں میرا نام لکھ کر دعا کرنا. تو ٹھیک ہے جی, منظور ہو گیا. تو کریں گے کچھ ایسا کہ یا تو اسٹکی نوٹس پہ آپ کے نام لکھ کے حرم کے سامنے لگا دیے جائیں گے اور پکچر لے لی جائے گی, یا تو آپ ہی کے موبائل اسکرین پہ سب کے نام لکھ لیے جائیں گے اور مولا کے حرم کے سامنے کر دیے جائیں گے. لیکن یہ انشاءاللہ اگر آپ نے دعا کی, دعاؤں میں شدت لائی ہے کہ مولا ہمیں وہاں پہنچائے, ہمیں دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے. اللہ پاک آپ سب کو ہر تڑپتے دل کو, ہر وہ ایک جو گلمس آف دا ہولی حرم لینا چاہتی, ہر وہ نظروں کی پاکیزگی, سماعتوں کی پاکیزگی, وجود کی پاکیزگی, روحوں کے لیے ایک ہاسپٹل ہے حرم سید الشہداء. اللہ پاک ہم سب کو وہاں لے جائے اور دنیا کی آلودگیوں سے پاک کر دے اور اس مٹیریلسٹک ورلڈ سے بالکل آزاد کر دے, ہماری روحوں کو فری کر دے. جب روح انسان کی آزاد ہو جاتی ہے نا تو دنیا کے معاملات اسے ڈسٹرب نہیں کرتے. تو ہمیں ایسا کر دیں مولا, آپ کو بھی بلائیں مولا, ان سب کو بلائیں جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین اسباب عطا کریں. بہت سے مومنین مومنات کہتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں, جا نہیں پا رہے, ہمارا سلام کہیے گا. ہم آپ کا سلام کہیں گے اور ہم آپ کے لیے اذن زیارت بھی انشاءاللہ ضرور لائیں گے. مولا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں آئیں. تو آپ سب کا سلام. مولا غازی کے حرم میں آپ نے کہا کہ آپ کی مولا کی زری پر جائیں, میری طرف سے زیارت پڑھیے گا ضرور انشاءاللہ. اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش آباد رکھے, شاد رکھے, آمین الحمین. آپ کی محبتوں کا, آپ کے پیار کا بے حد شکریہ. اللہ پاک آپ کو گھر میں آباد و شاد رکھے. اور آپ نے یہ بھی کہا, یہ تو میں عروج کی ذمہ داری لگا رہی ہوں کہ اینڈ سسٹر مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو جائیں میرے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا. اور ان کا پرابلم ہے یہ آپ پڑھ لیجئے. عروج خاص طور پہ دعا کرنی ہے کہ پروردگار شفا دے. دیکھیے آنکھوں سے دیکھے معجزات ہیں, کتابوں میں لکھے معجزات ہیں کہ اگر سن نہیں سکتے تو حرم کی اذانیں سننے لگتے ہیں, اگر دیکھ نہیں پاتے تو پہلا نظارہ اس پاکیزہ گنبد کا کرتے ہیں, اور اگر بول نہیں پاتے تو پہلا لفظ یا عباس نکلتا ہے, اور اگر چل نہیں پاتے تو پہلے قدم بین الحرمین میں چلتے ہیں, اور اگر اٹھ نہیں پاتے تو اٹھتے ہیں تو زری کے سامنے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. اور یہ وہ واقعات ہیں جو تاریخ نے وٹنس کیے, ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے. تو ایسا نہ سمجھیں کہ زبان میں لکنت ہے تو دور نہیں ہو سکتی, بے زبان ہے تو آواز آ نہیں سکتی, اندھے ہیں تو دوبارہ دیکھ نہیں سکتے, اور اگر سن نہیں سکتے تو دوبارہ آپ کو وہ طاقت نہیں ملے گی. اتنی معجز نما ہستیاں ہیں, ایک طرف عباس ہیں, ایک طرف شبیر ہیں, درمیاں دو رحمتوں کے صاحب توقیر ہیں. ایک طرف عباس ہیں اور ایک طرف شبیر ہیں. ان کے در سے مانگیے یا ان کے در سے مانگیے, ان کے در سے مانگیے یا ان کے در سے مانگیے, آپ کی مرضی ہے, جو چاہے ادھر سے مانگیے. دونوں ہی صاحب توقیر ہیں, دونوں ہی باب الحوائج ہیں. یہ سب کے سب باب الحوائج ہیں. بغداد میں بھی باب الحوائج ہیں, کربلا میں بھی باب الحوائج ہے. تو اگر تو عرضیاں اور آپ کی دعائیں, آپ کو کہہ دیا بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, دعائیں آپ کی آگے کمنٹ سیکشن میں, نام آپ کے آگے تو لسٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. We are going to note down each and every دعا and we're going to take your names there. اور انسٹاگرام کا نام انسٹاگرام اکاؤنٹ ضرور. اچھا وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بن چکا ہے, لنک آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیچ ان دا ویڈیو. ابھی تک اس پہ کچھ پوسٹنگ ایز سچ نہیں ہوئی, only 2 to 3 posts are there which are the sayings of Holy Ahlul Bayt علیہ السلام. تو آپ تمام ہمارے سبسکرائبرز جو کہ ہمارے ساتھ ریگولرلی دیکھنے والے ہیں, آپ ہی اس کو آگے چلائیں گے, وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی محبتیں, آپ جتنا زیادہ زیارت کرنا چاہیں گے, کیونکہ بہت آسان ہوگا کہ حرم کی تصویریں, زیارات, شارٹ ریلز اور سینگز اور مولا کے فرامین اور جو ہے عبادات اور اعمال آپ کے ساتھ شیئر کرنا, اور آپ کا ہمارے سے کوئی فقہی پرابلم جو ہے خواتین کا ڈائریکٹ پوچھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو انسٹاگرام ہینڈل کو, اس کو ترقی دینا, اس کو جوائن کرنا, اس کو فالو کرنا, اس لنک کو سپریڈ کرنا, دیگر خواہران کے ساتھ اس کو پروموٹ کرنا. دس از یور رسپانسبلٹی ایز اے سسٹر, ایز اے زینبی سسٹر. آپ لوگوں کی ذمہ داری رہے گا. ہینڈل میں انسٹاگرام ہینڈل کو آج کی یوٹیوب ویڈیو میں اس لنک کو اٹیچ کر دوں گی, اور آپ کو بتا بھی دیتی ہوں
آپ سب ضرور جوائن کیجیے گا اور اپنا پیار اپنی محبت آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں. جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے مجھے احساس رہے گا, عروج کو احساس رہے گا کہ اتنا زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے فقہی ایشوز کو اور معصوم علیہ السلام کے بارے میں اپنے نالج کو ایکسپینڈ کر سکیں. کیونکہ دیکھیں یوٹیوب ویڈیوز تو آتی رہیں گی لیکن شارٹ ویڈیوز بڑے آرام سے آپ کو انسٹاگرام کے تھرو مل سکتے ہیں. لانگ ویڈیو جو کہ یوٹیوب پہ ہم آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں یا آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ ایک لانگ پروسیس ہے, اس میں بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ابھی انسٹاگرام کا مقصد یہ ہے, سب سے پہلا تو آپ ڈائریکٹ میسج کے تھرو اپنا کوئی بھی پرابلم پوچھ سکتے ہیں, یا وہ دعائیں جو کچھ بہنیں لکھ نہیں پاتی ہیں تو وہ میسج کر دیتی ہیں کہ کائنڈلی ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی یوٹیوب کے تھرو جو ہے وہ کمنٹ باکس میں نہیں پوچھ سکتے. تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا, اور کچھ بھی زیارات اور تمام تر مقامات کی پکچرز اور جس کی زیارت آپ بھی کر پائیں گے انشاءاللہ, اور کچھ ایسا نالج جو کہ ہم آپ کے تک پہنچانا چاہتے ہیں بہت شارٹ ویڈیو میں یا ریلز کی صورت میں انم میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے تھرو انسٹاگرام اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں, دس از سیدہ.انم عروج, سیدہ SYEDA سیدہ.انم عروج, دس از آر انسٹاگرام اکاؤنٹ. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور ابھی تک کیونکہ میں نے آپ کو مینشن کیا نہیں تھا, لنک میں نے اٹیچ کیا نہیں تھا, دیر از نو فالوور یٹ, اور آپ کو میں نے نام بتا دیا اکاؤنٹ کا, سیدہ.انم عروج نقوی 110 آفیشیل. نوٹ کر لیجئے, انسٹاگرام ہینڈل از سیدہ انم عروج نقوی 110 آفیشیل. اور یہاں پر آپ ہمیں ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں ریگارڈنگ یور فقہی پرابلمس, regarding any amal which you want us to explain, regarding your du'as, and you can also mention your names. اور یہاں پر short reels اور مولا کی quotes اور sayings امال سب آنے والا ہے. اور ابھی it is just created. درود پرسنل بلاگ میں مینشن ہوگا اینڈ یو کین جسٹ سی دیٹ. اور میں ٹرائی کروں گی کہ انسٹاگرام ہینڈل کی ایک پکچر کو اگر تو کر سکے اسکرین شاٹ لے کر پوسٹ کی فارم میں یوٹیوب چینل پہ لگا دی جائے تاکہ آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے. تو اس کی پکچر لے کر اپنی اس ویڈیو کی یا تو اینڈ پہ لگا دی جائے گی یا پوسٹ کی فارم میں لگا دی جائے گی. تو آپ انسٹاگرام ہینڈل بھی جوائن کر لیں. ونس اگین دس از سیدہ انم عروج نقوی 110 آفیشیل. تو اس کو جوائن کر لیں. جتنے زیادہ مومنین جوائن کریں گے اتنا ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ ہمیں انسٹاگرام پر دیکھنا چاہتے ہیں. عروج کوئی میسیج آپ دینا چاہیں؟ میسیج یہی ہے کہ جتنا نالج یا جتنی معرفت ہم اپنے طور پر آپ سے شیئر کر رہے ہیں, پروردگار عالم آپ کی اور ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے. اور یہ کہ جناب سیدہ سے جتنی بھی دعائیں آپ کے پورے سال کا رزق جو ہے, پورے سال میں جو مشکلات آپ فیس کرتے ہیں یا فیس کر چکے ہیں, فائنینشیل ہیں یا کسی بھی اور نوعیت کی ہیں, اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے دعا کے لیے بھی میسیجز آتے رہتے ہیں, تو دعا کیجئے. ان تمام ایام فاطمیہ میں بی بی سے خاص تر توسل کریے, اپنے رب کی بارگاہ میں بی بی کا واسطہ, ان کا وسیلہ پیش کیجئے, اور اپنی تمام تر مشکلات کے لیے اور حاجات کے لیے جو ہے وہ قبولیت کی مہر لگوا لیجئے. کیونکہ یہ آزمودہ ہے اور مجرب ہے کہ بی بی کا واسطہ وہ واسطہ ہے, ان سے منسوب وہ اعمال ہیں جو کہ جلد از جلد قبول ہونے والے ہیں اور کبھی نہ رد ہونے والے ہیں. بے شک. ہم نے اعمال آپ کو آلموسٹ سب بتا دیے, کون سے بی بی کے ٹائٹل کو, کون سے نام کو کتنی بار پڑھا جائے, کون سا درود, کون سی صلوات سیدہ, کون سی نماز حضرت سیدہ پڑھی جائے, اور کون سا استغاثہ جناب سیدہ پڑھا جائے. آپ ہمارے ایام فاطمیہ سیریز میں ضرور وہ پا سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہم مس آؤٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. می اینڈ عروج وی آر ایمنگ ٹو پرووائڈ یو فل فلیج سیریز آف ایام فاطمیہ. اور ایسا نہیں ہوگا کہ مصائب سے خالی ہو, یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی کہ ہم شہادت کے مصائب کو آپ کے ساتھ کور کریں, کیونکہ یہ جناب سیدہ کا حق ہے. اور بینگ سیدہ, بینگ زینبی, ہم وہ آپ کے ساتھ کور کریں گے تاکہ آپ اس مجلس کو سنیں اور اپنے بچوں کو بھی حقائق بتائیں. تو آپ بھی تو معرفت کے حوالے سے تھا, عروج نے بھی آپ کو بہت شان و فضیلت بتائیں تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں عروج بتائیں گی شان و فضیلت اور ہم سب سنیں گے, اور اس کے بعد ہم مصائب کی جانب آئیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں انشاءاللہ. ہوپ فلی 2 ایپیسوڈز ول بی آن دا شہادت اینڈ مصائب, اور تب تک ہم 3 جماعت ثانی کو اپروچ کر چکے ہوں گے, اور 3 جماعت ثانی کے بعد جو بھی ایونٹس ہوئے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. تو عروج آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شان و فضائل مومن کا شیئر کرنا چاہیں گی. تو ہم نے انسٹاگرام ہینڈل کا آپ کو بتا دیا, اور یہ مناج کی ریکویسٹ تھی, مجھے آج تک یاد ہے کہ مناج واز دا فرسٹ ون ہو ریکویسٹڈ کہ آپ ہی اپنا انسٹاگرام ضرور بنا لیں تاکہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا آسان ہو. تو جی انسٹاگرام بن چکا ہے, اور آپ تمام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی میں لنک لگانے والی ہوں, اور عروج اور میں اویلیبل رہیں گے ٹو آنسر یور کوئریز
and to guide you about the amals all the time there, so no worries. اور انشاءاللہ اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. بہت آسان ہوگا. دیکھیں یوٹیوب پہ فوری طور پہ ویڈیو ڈالنا از ناٹ پاسبل. آفٹر دا ہول ڈے وہ ایک ولاگ آئے گا, جیسے کہ یہ ویڈیو آتی ہے انشاءاللہ وہ آئے گا. لیکن یہ ہوگا کہ انسٹاگرام پہ میں بھی آپ کو آفٹر 15 to 20 منٹس میں بھی آفٹر ہاف این آور جس بھی جگہ کی کوئی فضیلت ہوگی وہ بتائی جا سکے, تو آپ اس کو ضرور جلدی سے جوائن کر لیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولا سے یہ دعا ہے جناب زہرا کے صدقے میں ہمارے تمام والدین کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. جناب سیدہ کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے. اور اگر آپ کو ہمارا ذکر محمد و آل محمد کرنا پسند آ رہا ہے تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے مرحومین کے جو ہے ان کے لیے خاص مغفرت کی دعا کر دیا کیجئے. یہ انہی کی بدولت ہے کہ آج ہم اس پاکیزہ ذکر کو کر رہے ہیں. سو ہمارے مرحومین کو اور تمام مومن مومنات کو اپنی جو ہے خاص دعاؤں میں شامل رکھیے گا. خاص طور پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص فار مائی کزن بردر, تو ان کے لیے بھی آپ ضرور پڑھ دیں اور تمام مومنین کے لیے پڑھ دیں, سب کے لیے. اور یہ عظیم عمل ہے کہ آپ روزانہ مرحومین کو یاد رکھیں. جناب زہرا شفاعت کرنے والی ہیں تو آپ ضرور ان کی شفاعت کے لیے دعا کریں. التماس دعا انا من عروج نقوی آفیشیل دیکھتے رہیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اور کیا کرنا نہیں بھولنا. عروج آپ بتائیں گی کہ کیا یہ بھول جاتے ہیں, وہ ان کو نہیں بھولنا. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. بالکل, لائک کرنا نہیں بھولنا, سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور شیئر کرنا نہیں بھولنا, کیونکہ یہ آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے عظیم سرمایہ. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.